بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے اپنی شوخ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے چیک کہاں رکھا ہے؟ نرمی اور محبت سے اسے نکال لو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ دھیمے اور مخمور لہجے میں بولتے بولتے یکا یک اس کی آواز سرگوشیانہ ہو گئی۔ میں تمہاری طلب میں اندر سے پھونکی جا رہی ہوں۔ اوہ، اس بار میرے طنز کی باری تھی۔ میں نے کہا، تو یوں کہو کہ تمہارے دماغ میں گرمی چڑھی ہوئی ہے۔ جلال تمہارے لاشعور میں کہیں چپکا ہوا ہے، اسی لیے وہ تمہیں اپنے اوپر ریجھتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تم نے مجھے بلاؤز سے دوسری مرتبہ چیک نکالنے کی دعوت دی ہے۔ اب زیادہ نہ بولو۔ وہ برا سا منہ بنا کے بولی۔ مجھ سے پہلے تم نے اس کی نظروں میں عجیب سے بات کا ذکر چھیڑا تھا۔ وہ مذاق کی بات تھی اور تم اسے لے اڑی۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ لفافے میں تمہارے رشتے کا پیغام تھا، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ جلال تم سے شادی کا خواہاں ہے؟ میں ضرورت کے بغیر جھوٹ نہیں بولتی۔ مردوں کا ذہن میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم نے بھارت سے گرین کوبرا فائل اور دوسری کاغذات وہاں سے لاہور پہنچا کر اتنا اہم کام سر انجام دیا ہے کہ وہ تمہارا حد سے زیادہ احترام کرنے لگا ہے، اور مجھے یہی بات عجیب محسوس ہوئی تھی۔ یہ قصہ ختم ہو چکا ہے، اس پر بحث میں میرا وقت برباد مت کرو۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اچانک میرے قریب آ بیٹھی اور میرا ہاتھ اپنے گداز ہاتھوں میں تھام کر ملتجی آواز میں بولی تھی، تم مجھے بہت ترساتے ہو۔ میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ خدا کا خوف کرو ویرا۔ میں اچھل کر اس سے دور ہو گیا۔ ہم روح کو منجمد کر دینے والے بھیانک خطرات سے گزر کر کچھ دیر پہلے ہی محفوظ سرحد میں داخل ہوئے ہیں۔ دو بھارتی فوجیوں کی ادڑی ہوئی لاشیں اور بنگو کا عبرتناک انجام میرے اعصاب پر سوار ہے۔ ذرا کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم تھک گئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری خدمت کروں گی، بس کچھ نہیں۔ میں نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میری سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ چیک مجھے لوٹا دو۔ وہ سرسری مطالبہ کرتے ہوئے مجھے پورا یقین تھا کہ ویرا انکار کر دے گی، لیکن اس نے ذرا بھی توقف کیے بغیر اپنے کھلے گریبان سے بلاؤز میں انگلیاں ڈال کر مڑا ہوا چیک نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ چیک ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ہم خیال ہو چکی ہو، میں نے تحیر امیز بے یقینی سے کہا۔ میری رائے میں بال برابر فرق نہیں آیا۔ میری دانست میں چیک واپس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہ چیک جلال کو لوٹا دوں گا، پھر تم نے اسے واپس کیوں کر دیا؟ تاکہ تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ اس رقم پر میری نیت خراب ہو گئی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ شی میں کروڑوں روپوں میں نہیں ڈالروں میں کھیلتی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، اسی لیے میں بھی تمہارا احترام کرتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ آئندہ یہ نہ کہنا۔ ویرا یکا یک بھڑک اٹھی۔ ایسی باتیں مجھے دوستوں کی زبان سے زہر لگتی ہیں۔ کسی لڑکی کو جیتے ہی جی درگور کرنا ہو تو اس کا احترام کیے جاؤ۔ اس کے اندر بھڑکنے والی آگ کے طوفانی شعلوں کا درماں کرنے کے بجائے اس کی پوجا شروع کر دو، وہ سسک سسک کر مر جائے گی۔ مجھے کسی عزت اور احترام کی ضرورت نہیں، میں صرف محبت کی پیاسی ہوں، اور تم سے جواب میں یہی چاہتی ہوں، اور اپنا احترام کسی اور کے لیے اٹھا رکھو۔ میں پرتشویش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت میرا کوئی کڑوا کسالہ جملہ اسے مزید بھڑکانے کا سبب بن سکتا تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ میں اپنی بات کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو جانے پر وہ اضطراری انداز میں بول پڑی، میرا جواب کانوں سے سننے کے بجائے اپنے دل سے محسوس کرنے کی کوشش کرو، تم خود مطمئن ہو جاؤ گی۔ میں نے سنجیدگی سے دھیمی آواز میں جواب دیا، مجھے تم ہمیشہ سے بہلاتے آئے ہو اپنی زبان سے۔ اقرار کرو یا کھل کر انکار کرو۔ اس نے ضد کی۔ ہر نشیب و فراز کے باوجود ہماری دوستی برسوں سے برقرار ہے۔ اپنے بارے میں شکوے کرتے ہوئے تم یہ بات بالکل بھول جاتی ہو کہ غزالہ سے شادی ہو جانے کے بعد میری پوزیشن نازک ہو گئی ہے۔ اب میں پہلے کی طرح آزاد پنچھی نہیں رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں اب تمہاری ان ہیلا سازیوں کو خوب سمجھنے لگی ہوں۔
مجھ سے کتراتے ہو تو غزالہ کی آڑ لے لیتے ہو، جب مہربان ہونے کا موڈ ہوتا ہے تو اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہو۔ وہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے، تمہارے سامنے زبان نہ کھولنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری اور تمہاری دوستی سے بے خبر ہے۔ بیوی بننے کے بعد ہر لڑکی کی چھٹی حس بہت تیز ہو جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کی نظروں سے تاڑ لیتی ہے کہ اس کے آس پاس کیا کھیل ہو رہا ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ بھارت یاترا میں شاید تمہارے دماغ کا کوئی پرزا ڈھیلا ہو گیا ہے جو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہو۔ یہ سب جانتی ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غزالہ کی چشم پوشی کا برم برقرار رہنا چاہیے۔ وہ یکا یک اداس ہو گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگا لی اور تھکی ہوئی آواز میں بولی، کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں تپتے ہوئے صحرا میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جو کبھی میرے ہاتھ نہ آئے گا۔ اس تھکا دینے والی بھاگ دوڑ میں میرا سایہ تک میرے ساتھ نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت تم مایوسی کی حالت میں احسان فراموشی کی مرتکب ہو رہی ہو۔ میں نے اسے ٹوکا۔ ہم چاروں ایک خاندان کی طرح اکٹھے رہتے ہیں۔ اول خان ہماری فیملی کا 5واں رکن ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ دلی میں غزالہ تمہارے لیے کتنی فکر مند تھی۔ مجھ سے جہالت کی باتیں مت کرو، ویرا برہم ہو کر بولی۔ مغرب میں یہ سب بکھیڑا نہیں ہوتا، مگر مشرق میں ماں باپ اپنی بیٹیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ پھر بھی کوئی اپنی بیٹی کو عمر بھر اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ اکثر اوقات آسودہ گھرانوں کی لڑکیاں اپنے میکے کی ساری آسائشوں کو تاج کر غریب اور متوسط طبقے کے گھروں میں بہو بننا قبول کر لیتی ہیں۔ جانتے ہو کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ مجھے اپنے بےہودہ فلسفوں میں الجھانے کی کوشش نہ کرو، میں نے بے رخی سے کہا۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، اس روئے زمین کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لڑکی کسی کی بہن اور بیٹی بن کر سدا سکھی نہیں رہتی۔ تنہائی کا زہریلا ناگ اسے چپکے اور اندر ہی اندر ڈستا رہتا ہے۔ عورت کسی کی بیوی یا کم از کم محبوبہ بن کر ہی خود کو مکمل محسوس کرتی ہے۔ تم کو کس نے روکا ہے؟ تم شادی کے لیے آمادگی ظاہر کرو تو میں تمہارے لیے ایک سے ایک رشتہ تلاش کر سکتا ہوں۔ شادی تنہائی کا اکلوتا حل نہیں ہے۔ میں بارہا تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نے دوسری راہ کا انتخاب کیا ہے۔ تمہاری شادی سے پہلے تم کو چاہتی تھی اور میں آج بھی اپنے اس فیصلے پر پوری خلوص سے قائم ہوں۔ ویرا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں لمبے سفر سے تھکا ہارا واپس آیا ہوں۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اسے سمجھایا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور میں بے ساختہ احمقانہ انداز میں مسکرا دیا۔ ویری گڈ۔ ویرا کو میری مسکراہٹ میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ وہ یکا یک خوش ہو گئی اور میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے صوفے سے اٹھ گئی۔ کبھی کبھی عہد وفا کی تجدید ہوتی رہے تو مجھے دلی سکون رہتا ہے، ورنہ میں مضطرب ہو جاتی ہوں۔ تم سے زیادہ بے باک، خود غرض اور احمق لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تم میری محبت ہو اور غزالہ تمہاری محبت ہے۔ اس عجیب تکون میں تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ جب بھی تم سے دور ہونے کا خوف لاحق ہوتا ہے، مجھے اپنی زندگی بے روح اور پھیکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں قتل کر دو یا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ آخری فکرے پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ اس نے میرے روبرو پہلی مرتبہ اپنی اس صفاقانہ سوچ کا اظہار کیا تھا۔ میں اس کے مزاج کو خوب سمجھتا تھا۔ اس کے اعتراف سے پہلے مجھے اندازہ تھا کہ اس کی تحکمانہ اور قابضانہ ذہنیت مایوسی کی انتہا پر پہنچنے کے بعد کوئی بھی ایسا گل کھلا سکتی تھی کہ جس پر سب کی عقلیں دنگ رہ جائیں۔ وہ جوان، حسین، خوش کلام اور خوش بدن ضرور تھی، مگر میرے لاشعور کے کسی کونے خدرے میں ابتدا سے اس کے کسی بھیانک رد عمل کا خوف پل رہا تھا۔ شاید اسے میرا عذر لنگ قرار دیا جائے گا، مگر اس خوف کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنا پسند تھا، نہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کا خون بہانا گوارا تھا۔ پرامن بقائے باہمی کے لیے یہ ضروری تھا کہ ویرا کے انتہا پسندانہ جذبات کو محبت سے مغلوب رکھا جائے۔ وہ میرے منہ سے انکار یا اقرار سننے پر تلی ہوئی تھی، لیکن گفتگو کا سلسلہ چل نکلا تو وہ اس گورکھ دندے میں اپنا مطالبہ بھول گئی۔ ہم دونوں خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوئے اس ڈرائنگ روم سے باہر نکلے تو راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ براہ راست برآمدے
میں اور دوسرا اس اندرونی راہداری میں کھلتا تھا۔ تمہاری نظریں کسی کی تلاش میں بھٹک رہی ہیں، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ راہداری میں چند قدم بڑھنے کے بعد ویرا نے سوال کیا۔ ہر طرف سناٹا ہے، یہاں کسی نہ کسی معاون یا خدمت گار کو موجود ہونا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ ویرا نے مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے فضلو کہہ کر کسی کو پکارا اور قریبی ڈرائنگ روم کے حریری پردوں کے پیچھے سے ایک ادھیڑ عمر اور باریش شخص اچانک نکل آیا۔ ہم کمرے میں جا رہے ہیں، کھانا لگوانے کی تیاری کرو۔ ویرا نے اسے طلب کیا تھا، اس لیے کوئی کام بتانا بھی ضروری تھا۔ ویرا کی ہدایت پر اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے کر فضلو دوبارہ اسی پردے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ آئی بی کے ڈرائیور خانسامہ اور فراش بھی پر اسرار ہیں۔ فضلو کے چلے جانے پر ویرا نے ہنستے ہوئے مجھے بتایا، ویسے ہر طرف سناٹے اور ویرانی کا راج نظر آتا ہے، لیکن جب کسی کو پکارو کوئی نہ کوئی آدمی کسی جن کی طرح کہیں سے نکل آتا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ فضلو نے میری اور تمہاری بات سن لی ہو۔ اپنے بڑوں کے حکم کے بغیر وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ جلال کو ہم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس خوبصورت مکان میں کل 4 بیڈ روم تھے۔ ویرا مجھے میرا اور اپنا کمرہ باہر سے دکھاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس کا اندازہ تھا کہ سلطان شاہ غزالہ کے کمرے میں گھسا اس کا مغز چاٹ رہا ہوگا، کیونکہ دہلی میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں سب سے زیادہ تشنگی اسی کو ہو سکتی تھی۔ کمروں کے تعین سے ویرا باخبر تھی۔ اس نے غزالہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے سلطان شاہ کی اجازت پا کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ دوہرے بستر والا ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، جہاں مسحری کے سوا ایک گوشے میں 4 نشستوں والا صوفہ سیٹ بھی موجود تھا۔ سلطان شاہ غزالہ کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ غزالہ کے گیلے بالوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سلطان شاہ کے سوالات کا سامنا کرنے سے پہلے اس نے غسل کر کے سفر کی دھول اور تکان سے نجات حاصل کر لی تھی۔ گریٹ، واقعی تم گریٹ ہو۔ مجھے دیکھتے ہی سلطان شاہ وہ پورے جذبات سے بے قابو ہو کر میری طرف لپکا اور پھر میرے گلے میں جھول گیا۔ ارے یہ کیا حرکت ہے، میری گردن ٹوٹ جائے گی۔ میں اس ناگہانی افتاد پر بوکھلا گیا۔ سلطان شاہ کو بھی فوراً احساس ہو گیا کہ وہ سیمی بدن نہیں تھا۔ وہ بالہانہ انداز میں میرے رخساروں کے بوجھ سے لے کر الگ ہو گیا۔ سب کچھ ہماری توقع سے بڑھ کر شاندار رہا، لیکن بنگو کے انجام پر بہت دکھ ہوا، سلطان شاہ کہہ رہا تھا۔ بنگو کو کیا ہوا؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ ملاقات ہونے کے بعد اس نے ہماری مہم کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے وہ مکمل تاریکی میں تھی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد اسے مار دیا گیا، میں نے سگریٹ سلگا کر سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اسے کس نے مارا؟ ویرا نے تحیر زدہ آواز میں بے ساختہ سوال کیا۔ وہ ہمارے لیے بہت کارآمد تھا، جلال نے بتایا تھا کہ امرتسر سے وہی تم کو پاکستان لا رہا تھا۔ ہمیں اسی نے پہنچایا تھا، مگر راستے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ وہ مجھے پہچان گیا۔ اس کی پک اپ کی لوہے کی باڈی بھارتی فوجیوں کی چلائی ہوئی گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی اور 2 فوجی افسر مارے جا چکے تھے۔ وہ امرتسر جاتا تو اس کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میں نے اس بار ذرا وضاحت سے بتایا۔ وہ انٹیلیجنس بیورو والوں کا بہت پرانا اور پکا انفارمر تھا۔ پکڑا بھی جاتا تو کچھ نہ اگلتا۔ کیا اسے تم نے مار ڈالا؟ ویرا کا ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ نہیں، تیسرے درجے کا بدماش تھا جو پیسے کے لالچ میں جلال کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں جلال نے میرے مشورے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور آئی بی کے ایک آدمی نے اسے اڑا دیا۔ اسے نہ مارا جاتا تو امرتسر پہنچنے کے بعد وہ ہم سب کو مروا دیتا۔ تمہارا نام پہلے ہی جھنڈے پر چڑھا ہوا ہے، وہ تمہارا مزید کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ویرا کی ہمدردیاں بدستور بنگو کے ساتھ تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک ویرا کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملے گا، وہ بار بار سوال کر کے تنگ کرتی رہے گی۔ میں نے اسے تفصیل سے وہ سارا پس منظر بتا دیا کہ بنگو کے قتل کے فیصلے کے پس پشت کار فرما تھا۔ درمیان میں اس نے چند سوال بھی کیے جن کے مسکت جوابات موجود تھے۔ گفتگو مکمل ہونے پر وہ اس خیال سے متفق ہو چکی تھی کہ بنگو کو مارنے کا فیصلہ ناگزیر تھا، مگر ہم سب کی طرح وہ بھی اس بھارتی بدماش کے انجام پر دل گرفتہ سی تھی۔ بنگو بہت اہم آدمی تھا، میں نے آخر میں کہا۔ وہ نہ ہوتا تو مکمل ترین رازداری کے ساتھ ہمارا بھارت میں داخلہ ناممکنات میں سے تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ گرین کوبرا فائل اور راہ کا دوسرا
دوسرا اہم ترین ریکارڈ بر وقت بھارت سے نکال کر پاکستان پہنچا دیا گیا اور ہم دونوں کی بسلامت واپسی اس کے تعاون کے بغیر ناممکن تھی، مگر یہ بہت بھیانک کھیل تھا جو انسانی لہو کا طلبگار تھا۔ اسے نہ مارا جاتا تو ہماری صفوں میں سے نہ جانے کون کون مارا جاتا۔ سب سے زیادہ خطرہ عابد علی اور اس کے دونوں ساتھیوں کی جانوں کو ہوتا۔ وہ 3 برس سے پوری احتیاط کے ساتھ دہلی میں رہ رہے ہیں اور ان کے دامن بے داغ ہیں۔ بنگو کے پکڑے جانے کے بعد وہ کسی بھی لمحے چیونٹیوں کی طرح مسل دیے جاتے۔ راہ والے اپنے جہنم رسیدہ افسروں کے جوش انتقام میں اس وقت خونی بیڑیے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ مجبوری تھی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب کوئی اور بات کرو، ویرا نے مزاحمل آواز میں کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے غزالہ سے ہر بات پوچھ لی ہے۔ پتہ نہیں تم ڈرائنگ روم میں اتنی دیر تک ڈینی سے کیا باتیں کرتی رہی ہو۔ سلطان شاہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ان دونوں کو اب آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں تم کو ان کی پوری کہانی سنا دوں گا۔ مجھے ٹال کر اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ ویرا نے رکھائی سے اسے ڈانٹ دیا۔ میں ان کی کہانیاں ان کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ بہت سی باتیں تمہیں معلوم ہیں کیونکہ تم خود دہلی میں موجود تھی، سلطان شاہ نے ڈٹائی سے کہا۔ درمیان کی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ میں پوچھ چکا ہوں۔ تم چگد ہو، ویرا جل کر بولی۔ مجھے جان اسمتھ کے قتل کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تم پر رحم کرے۔ سلطان شاہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بزرگانہ انداز میں بڑبڑایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی پہنچنے کے بعد تم باجی اللہ والی بن گئی تھی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ ویرا نے درستی سے کہا۔ کوشش کروں تو شاید رہ سکتا ہوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کوشش کیوں کروں جب تم نے دہلی میں ہوتے ہوئے ڈینی اور غزالہ کا ہاتھ بٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی تو میں بھی بس اللہ پر توکل کیے لیتا ہوں۔ وہ صرف ایک بار آدمی کی زبان بند کرتا ہے اور یہ بندش قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ خاموش نہیں ہو سکتے تو کچھ دیر کے لیے سنجیدہ ہی ہو جاؤ۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک نیا خیال آیا ہے، ویرا نے ضد چو کر کہا۔ راگ راگنیاں اور خیال یہی الاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ کراچی جا کر یہ شوق پورا کر لینا۔ سلطان شاہ اسے عاجز کرنے پر تل گیا تھا۔ یہاں تم ویرا کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کوئی سنجیدہ بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں نے تیکھے نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور وہ اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ کر یکا یوں خاموش ہو گیا جیسے اس کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ تھینک یو ڈارلنگ، ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے تم ہی خاموش کرا سکتے تھے، میں اپنی مرضی سے خاموش ہوا ہوں، مجھے کسی نے نہیں گورا تھا۔ سلطان شاہ نے احتجاج کیا۔ تم اپنی بات شروع کرو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں اب کیا خیال آیا ہے۔ میں نے ویرا سے کہا، میرا خیال ہے کہ اپنا کھیل تم نے خود بگاڑا ہے، ورنہ ڈینی کا نام بھولے سے بھی سامنے نہ آتا۔ ویرا بولی، بدترین حالات میں پھنس جانے کے بعد آدمی کے حواس زائل ہو جاتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غزالہ نے کچھ کہنا شروع کیا مگر ویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تنقید نہیں کر رہی، ڈینی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ مشکلات میں گر جانے کے بعد اس کا ذہن زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کو واپس لوٹانا ناممکن ہے، لیکن اپنے فیصلوں اور کارکردگی کا جائزہ لے کر کوئی سبق حاصل کیا جا سکتا ہے تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہاری بات سننے سے پہلے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنی حیران کن صلاحیتوں سے کام لیا ہے۔ زندگی اور موت کے دوراہے پر ان سے بہتر فیصلے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بحث بیکار، تم بتاؤ کہ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، تم بھارت میں راگ مزید 10 آدمیوں کو مار دیتے تب بھی انڈین پریس میں تمہارا نام نہیں آ سکتا تھا۔ تم نے نریش شرما کو بیم گن سے ہلاک کر کے مسئلہ شروع کیا۔ لیزر گن یا بیم گن کا ذکر سامنے آتے ہی سب کا ذہن ڈینی کی طرف مبذول ہو گیا۔ تمہارے اس ہتھیار سے تمہارے دشمن دہشت زدہ رہتے ہیں۔ وہ بھارت کی سرزمین پر اس انوکھے ہتھیار کا پہلا استعمال تھا۔ بات واضح ہو گئی کہ ڈینی دہلی میں ہے اور نریش شرما کا قاتل ہے۔ ویرا سانس لینے کے لیے رکی تو غزالہ جٹ بول پڑی، وہ بھارت میں بیم گن کا پہلا نہیں دوسرا استعمال تھا۔ میں جلال سے سن چکی ہوں کہ راگ کے پاکستانی ونگ میں نریش کی تجوری اسی سے کاٹی گئی تھی، لیکن لوہے کی کسی تجوری کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا۔ آگ میں سب کچھ جلس کر برباد ہو گیا تھا۔ ناگر کی لاش بھی جل کر کوئلہ ہو گئی ہوگی۔ یہ سمجھا گیا ہوگا کہ
کہ तिजोरी गैस कटर से काटी गई थी। अब नरेश का मामला सामने आया है तो इस तिजोरी के जले हुए हिस्सों पर भी काम होगा और ये बात सामने आ जाएगी कि तिजोरी मुकम्मल करने के पूरे मैकेनिज्म को इंतहाई शदीद हरारत से पिघलाया गया था। इतनी हरारत लेजर इशुआएं ही पैदा कर सकती हैं। वीरा ने एक बाकायदा नजरिया कायम कर लिया था। वो तिजोरी पर सर खपाकर नताइज अखज करते रहे, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? गजाला ने तनक कर पूछा। चंद रोज में वो पता चला लेंगे कि सारी वारदातों में डैनी का हाथ था। अगर नरेश पर बीम गन इस्तेमाल न होती तो डैनी का नाम पर्दे में रहता। तुमको अंदाजा नहीं है वो खबीस मुजाहमत पर तुल गया था। इसने आईबी के एक आदमी को पकड़ लिया था। मैंने अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा, अंगूठी का जहर इस्तेमाल करने के लिए इसके करीब जाना जरूरी था। मुझे अपने करीब पाते ही वो कोई गड़बड़ कर सकता था। अगर आईबी का कोई आदमी तुम्हारे साथ था तो वो निहत्ता नहीं रहा होगा, वो इसे गोली मार देता। वीरा ने बेजारी से कहा। और फायर की पुरशोर आवाज के नतायज तुम भुगत लेती, मैंने एहतजाजिया अंदाज में कहा। वीरा, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंने मजबूरी की हालत में बहुत सोच समझकर भीम गन इस्तेमाल की थी। इसे किसी और तरकीब से मारने या जेर करने की कोशिश की जाती तो हमारा वहाँ से बच निकलना मुश्किल हो जाता। चलो मान लिया कि वहाँ तुम मजबूर थे, लेकिन वीरान सरहदी जंगल में क्या मुश्किल दरपेश थी कि तुमने भारतीय फौजियों पर भी भीम गन चला दी। वहाँ सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, सोचने समझने की मोहलत नहीं थी। वो बिंगू को मार देते तो हम इसी जंगल में भटक जाते और इनके साथी हमें पकड़ लेते। बस जो कुछ जहन में आता चला गया, मैं इस पर अमल करता चला गया। मैं चशमदीद गवाह हूँ। गजाला बोली, वो बहुत बड़ी और नागहानी मुसीबत थी। मैं सोच रही थी कि हम पिकअप के आहिनी पिंजरे में ही फंसे रह जाएंगे, लेकिन इनके हवास कायम थे। अगर ये भीम गन से दरवाजे का बैरूनी कुंडा न काटते तो भारतीय फौजियों ने हमें जेर कर लिया था। वहाँ एक्शन हो रहा था। मैंने वीरा को बताया। दोनों फौजियों के सरों पर खून सवार था। वो बेताशा गोलियां बरसा रहे थे। इन्हें जन्म हासिल करने में जरा भी ताखीर की जाती तो वो मरते मरते भी हमें गोलियों की बाढ़ पर रख लेते। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने इतनी शदीद मजबूरियों के आलम में भीम गन इस्तेमाल की होगी। वीरा ने एक गहरा सांस लेकर हथियार डाल दिए। भारत में मुझे कदम कदम पर एहसास था कि भीम गन का इस्तेमाल मेरी मौजूदगी का इश्तिहार बन सकता है। मैं हतल इम्कान इसके इस्तेमाल से बचता रहा, लेकिन इस बार बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। मैंने वीरा को बताया, जब मैंने तुम्हें रात की आखिरी ट्रेन से दिल्ली से निकल जाने की हिदायत की तो मैं भी सुबह की पहली परवाज से अमृतसर जाने का फैसला कर चुका था। आईबी वालों ने मेरे और गजाला के टिकट बनवा लिए थे, मगर मैंने महज अपना नाम उछलने के अंदेशे की वजह से दिल्ली छोड़ने का इरादा ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया। जान स्मिथ की मौत और नरेश के दफ्तर में नकबजनी के बाद मेरा वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। अमृतसर में आबद फाइलों का पुलंदा लेकर आया था तो मैं हैरान हुई थी कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। फिर एक अजनबी मेरे कमरे में कैसे पहुंच गया? वीरा किसी उज़र के बगैर मेरी कही हुई हर बात मानती जा रही थी और साथ ही वो दरमियानी कड़ियां भी जोड़ती जा रही थी जो हमारे दरमियान खुला राबता न होने की वजह से इस वक्त तक कलश का सबब बनी हुई थी। वो कह रही थी, इस वक्त तुम गायब हो जाते तो उदम मच जाता कि ये सब किया धरा मजर खान का है। रात में अपना काम दिखाते ही वो होटल से भाग गया। राह वालों ने इन मामलात में तुमको परेशान तो किया होगा। राह वाले जमीन पर शैतान के चेले हैं। मैं इस वक्त तुम्हें सही सलामत नजर आ रहा हूँ तो ये ना समझो कि मैं दिल्ली में ऐश करता रहा हूँ। शदीद तरीन जहनी तशद्दुद के साथ मैंने नरेश के हाथों मार भी खाई है। इसके हर बेरहमाना थप्पड़ पर मेरा खून खोल उठता था, मगर मैं सर झुकाए पिटता रहा ताकि वो मुझे पक्का बुज़दिल समझता रहे। इस सुअर के बच्चे ने तुमको थप्पड़ लगाए थे। सुल्तान शाह सदमे और हैरत से बोला, इंतहाई करारे और ऐसे जोरदार के मेरी आंखों से पानी निकल आया था। मैंने मुस्कुराते हुए बताया, आपका
صبر رائے گا نہیں گیا اس سے ہونے والی آخری ملاقات میں آپ نے سارے بدلے چکا دیے۔ غزالہ بولی یہ باتیں آپ نے مجھ سے بھی چھپائے رکھی، یہ سن کر تمہارا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ آدمی مشکل حالات میں گرا ہوا ہو تو حوصلہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم سن رہی ہو؟ غزالہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں ویرا کو مخاطب کیا۔ یہ سارے لوگ اپنی جان پر لیے دشمنوں سے لڑتے رہے اور تم کہہ رہی ہو کہ انہوں نے غلطیاں کی تھیں جن کے نتیجے میں آج بھارتی پریس میں ان کے نام کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی، ویرا نے بھویں چڑھا کر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب میں اپنے الفاظ واپس لے چکی ہوں۔ نریش سور کا بچہ تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔